السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 9th کلاس کا لیکچر نمبر 2 ہم نے کرنا ہے، جس میں ہم ایکسرسائز نمبر 1.2 کے پہلے 3 سوال کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کچھ ڈیفینیشن سے پہلا سوال جس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سی میٹرکس کس ٹائپ کی ہے۔ تو اس کے لیے پہلی ڈیفینیشن ہے جی یونٹ میٹرائسس سے کیا مراد ہے؟ ڈائگنل انٹریز آر ون، ایک ایسی میٹرکس جس میں ڈائگنل کے along پڑی ہوئی انٹریز لازمی طور پہ 1 ہوں اینڈ نان ڈائگنل انٹریز آر 0، جبکہ جتنی بھی نان ڈائگنل انٹریز ہیں دے شوڈ بی 0، ان کو 0 ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اگزامپل کے طور پہ ایک میٹرکس لی ہے 3x3، جس میں تمام ڈائگنل انٹریز یعنی کہ یہاں پر بھی ادھر بھی تمام ڈائگنل انٹریز 1 ہیں، جبکہ باقی کی نان ڈائگنل انٹریز 0 ہیں۔ تو یہ ایک ایسی میٹرکس ہے جسے ہم یونٹ میٹرکس کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے جسے ہم آئیڈینٹی میٹرکس بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی رو میٹرکس، اے میٹرکس ہیونگ اونلی 1 رو، ایک ایسی میٹرکس جس میں صرف اور صرف ایک ہی رو ہو، اسے ہم لوگ رو میٹرکس کہتے ہیں۔ سپوز ہمارے پاس یہ میٹرکس ہے جس میں ہمارے پاس نمبرز کی ارینجمنٹ ہے 1 2 -5، اور اس میں دیکھیں غور سے ہمارے پاس اونلی 1 رو ہے۔ کالم میٹرکس ان دا سیم وے ہیونگ اونلی 1 کالم، جس میں صرف اور صرف ایک ہی کالم ہو، لائک دس۔ اب یہی ارینجمنٹ ہم نے کالم فارم میں لکھ دیا اور اس میں ایک ہی کالم ہے، تو دیٹ از آور کالم میٹرکس۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے جی نل میٹرکس کون سی ہوتی ہیں؟ ا میٹرکس ہیونگ آل انٹریز آر 0، ایک ایسی میٹرکس جس میں تمام کی تمام انٹریز 0 ہوں، اسے ہم لوگ نل میٹرکس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک میٹرکس اے ہے جس میں تمام انٹریز آپ غور سے دیکھیں کیا ہے جی نل میٹرکس ہے، یہ تمام 0 کی 0 ہے، اس لیے نل میٹرکس کرائے گی۔ کوشچن نمبر 1 کے یہ کچھ پارٹس ہیں۔ اسی طریقے سے بی میں میٹرکس کو غور سے دیکھیں، اس میں ایک ہی رو ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو رو میٹرکس کہیں گے۔ اسی سوال کا میٹرکس سی کو دیکھیں تو یہ اس میں اونلی 1 کالم ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ کالم میٹرکس۔ ڈی میٹرکس دیکھیں، اس میں تمام ڈائگنل انٹریز کیا ہیں جی 1 1 ہیں اور نان ڈائگنل انٹریز 0 ہیں، اس لیے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یونٹ میٹرکس یا آئیڈینٹی میٹرکس کا بھی نام دیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 میں ہمارے پاس 2 فردر نئی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے اسکیئر میٹرکس کیا ہوتی ہے اور ریکٹینگولر میٹرکس کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی ڈیفینیشن ہے اسکیئر میٹرکس، نمبر آف روز، اے میٹرکس ان وچ نمبر آف روز از اکول ٹو نمبر آف کالم، ایک ایسی میٹرکس جس میں ہمیشہ روز اور کالمز کی تعداد ایک دوسرے کے ایکول ہو، اسے ہم لوگ کہتے ہیں اسکیئر میٹرکس۔ فار ایگزامپل کوشچن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 3 کو دیکھیں، اس میں روز بھی ہمارے پاس 2 ہیں اور کالمز بھی ہمارے پاس کیا ہیں 2، اس کا مطلب یہ 2x2 کی ایک اسکیئر میٹرکس کہلائے گی، بیکاز اس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز ایک دوسرے کے ایکول ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈیفینیشن آتی ہے ریکٹینگولر میٹرکس کی، اسی سوال میں a matrix having in which number of rows is not equal to number of column، ایک ایسی میٹرکس جس میں روز اور کالمز کی تعداد ایک دوسرے کے ایکول نہ ہو، اسے ہم لوگ ریکٹینگولر میٹرکس کہتے ہیں۔ اس میٹرکس کو دیکھیں، اس میں ہمارے پاس روز ہیں جی 2 اور کالمز ہمارے پاس ہیں 3، تو ہم کہیں گے یہ 2x3 کی ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہے۔ کوشچن نمبر 3 میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سی میٹرکس ڈائگنل میٹرکس ہے، کون سی اسکیلر ہے، کون سی آئیڈینٹی میٹرکس ہے۔ اب ڈائگنل میٹرکس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، a square matrix is called diagonal matrix۔ پہلی بات تو یہ ہے کوئی بھی ڈائگنل میٹرکس ہوگی وہ لازمی طور پہ اسکیئر میٹرکس ہوگی، اور اسکیئر میٹرکس کا ہمیں پتہ ہے جس میں روز اور کالمز کی تعداد ہمیشہ کیا ہوگی؟ ایکول۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈائگنل میٹرکس ایک اسکیئر میٹرکس کی ٹائپ ہوتی ہے، اور کیا کنڈیشن ہے ضروری طور پہ؟ if at least any one of the entries of its diagonal is not 0، کہ اس کے ڈائگنل میں پڑا ہوا کم از کم ایک ایلیمنٹ، ایک انٹری ایسی ضرور ہونی چاہیے جو کہ نان 0 ہو، اینڈ نان ڈائگنل انٹریز آر 0، جبکہ جو نان ڈائگنل انٹریز ہیں، ڈائگنل کے علاوہ جو انٹریز ہیں دے شوڈ بی 0، ان کو لازمی طور پہ 0 ہونا چاہیے۔ سپوز کوشچن نمبر 3 کی میٹرکس ڈی کو ذرا دیکھیں، یہاں پر ایک ایسی میٹرکس میں نے لکھی ہے جہاں پہ ڈائگنل کے along ایک ایلیمنٹ، یہ جو 3 پڑا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 1 ایلیمنٹ ایسا ضرور لکھا ہے جو کہ نان 0 ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی؟ ڈائگنل میٹرکس۔ ایک اور میٹرکس دیکھیں، میٹرکس ای ہے، یہ نان ڈائگنل انٹریز تو 0 ہیں اور یہ ڈائگنل انٹریز، یہ بھی ڈائگنل انٹری، دونوں ہی کیا ہیں جی ہمارے پاس نان 0 ہیں، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ ڈائگنل میٹرکس کرائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔
ایٹ لیسٹ یعنی کہ کم از کم ایک انٹری ضرور ایسی ہونی چاہیے جو کہ نان زیرو ہو ڈائگنل کے along، جبکہ ڈائگنل نان ڈائگنل انٹریز کو کیا ہونا چاہیے؟ زیرو. نیکسٹ بات کرتے ہیں اسکیلر میٹرکس کی کہ اسکیلر میٹرکس کسے کہتے ہیں؟ اسکیلر میٹرکس دراصل کیا ہے؟ یہ میٹرکس ان وچ آل دا ڈائگنل انٹریز آر سیم. اس کے لیے لازمی کنڈیشن یہ ہے کہ تمام کی تمام ڈائگنل انٹریز ہونی چاہیے سیم اور نان زیرو، یعنی کہ ڈائگنل والی انٹریز جو مرضی ہو نمبر ہو دے شوڈ بی سیم، ان کو ہونا سیم چاہیے اور نان زیرو ہو. اگر ڈائگنل کے along آپ نے 0 0 لکھ دیا تو پھر یہ اسکیلر میٹرکس نہیں رہے گی. کوئی بھی نمبر لے لیں، سپوز میں ایک میٹرکس یہاں پہ لیجیے اے میٹرکس جس میں ڈائگنل کے along پڑے ہوئے 4 4، آپ یہاں پہ کوئی بھی ایلیمنٹ رکھ دیں، ہم یہاں لکھ دیتے ہیں 5 5 یا -5 5 اور نان ڈائگنل انٹریز آر 0، تو یہ کیا کہلائے گی جی ہمارے پاس اسکیلر میٹرکس. اسکیلر میٹرکس کی آگے فردر ایک ٹائپ اور ہے جسے ہم لوگ آئیڈینٹی میٹرکس، جو ہم نے پہلے بھی پڑھی، جس کا ایک اور نام کیا ہے؟ یونٹ میٹرکس. اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے ذرا دیکھیں. ابھی ہم نے جو بات کی یونٹ میٹرکس کی کہ آئیڈینٹی میٹرکس میں جو ڈائگنل انٹریز ہیں وہ سیم بھی ہوں اور وہ سیم انٹری 1 ہونی چاہیے. سیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لازمی طور پہ وہ کون سی انٹری سیم ہونی چاہیے؟ وہ 1. یعنی کہ اگر میں یہاں پہ لکھ دوں میٹرکس سی کی ویلیو 2 2 0 0 تو یہ اب آئیڈینٹی میٹرکس تو نہیں کہلائے گی، جبکہ اس کو ہم کہیں گے اسکیلر میٹرکس. آئیڈینٹی صرف اس وقت کہلائے گی کہ یونٹ میٹرکس اس وقت کہلائے گی جب اس کی ڈائگنل کی انٹریز سیم نمبر ہو. تھینک یو.